بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ انک رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلام ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی، قطب دو عالم بود کامل ولی۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مزاج میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس میں حضرت علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی بے صورتی کو چھوڑ کر اور صورت لے کر میرے روبرو آ، اپنی بے صورتی کو چھوڑ اور صورت لے کر میرے روبرو آ، کہ تیرے غیاب کی وجہ سے ہزاروں سوالات جو ہے وہ میرے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، جن کے جوابات جو ہے تیرے مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اس مقام پر بزرگانی فرماتے ہیں کہ زبان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ حقیقت بیان کر سکے، کیونکہ زبان جب بھی بیان کرے گی وہ مجاز کی صورت ہی بیان کرے گی۔ اس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کھانا کھاتا ہے تو جس طرح وہ کھانے کا یہ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ کھانا بڑا اچھا ہے، بڑا لذیذ ہے، بڑا خوشبودار ہے، لیکن وہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ نہیں بتا سکتا۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس میں حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روح کے اسمان کی طرف پرواز جب بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ جب میں روح کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ جسمانی جو لذتیں ہیں اور جو نفسانی جو خواہشات ہیں وہ مجھے نیچے کی طرف کھینچ لیتی ہیں، اور مجھے نیچے کی طرف یہ جو خواہشات اور یہ لذتیں ہیں جو نفسانی خواہشات ہیں مجھے زمین کی طرف ایسے کھینچ لیتی ہے جیسے زمین کی جو کشش ثقل ہے، ہر بلند شے جو بلند ہونے والی شے کو جو ہے وہ زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو اس میں صنم آشنا سے مراد صورت کے وہم میں گم ہو جانا، دوئی جسے کہہ لیں، اور نماز سے جو مراد ہے وہ حقیقت ہے، وہ اصل جو گیان ہے، وہ جو معرفت میں پختہ ہونا ہے۔ تو اس مقام پر بزرگان فرماتے ہیں کہ کوئی پاک ہی کسی کو پاک کر سکتا ہے، تو یار بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ تسی یار نو ملنا ہے، تسی انہوں مل لو جنہوں یار ملے ہے، تو وہ تمہیں بھی یار نہ ملا دے گا نور والے۔ نہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ،
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس میں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہستی کے فریم میں آنے والے یہ نہیں جانتے ہیں کہ فنا کا جام پینے والے حیات ابدی پاتے ہیں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ حرام کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اے اللہ، اے رب کائنات، تو سب کی حقیقت ہے، ہر شے تجھ سے ہی نمو پاتی ہے اور تجھی میں ضم ہو کر تیری پناہ میں چلی جاتی ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، ان للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، میرے وجود کو تیرے سوا کون پناہ دے سکتا ہے جبکہ تو ہی میری حقیقت ہے اور میں نے تجھ ہی سے نمو پائی ہے۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں۔ نہ بطور کے اسرار سے کوئی آشنا ہے باطن سے، اور نہ ظہور کے انوار سے کوئی شناسا ہے، نہ آج کے پیشواؤں میں وہ ذوق ہے اور نہ ہی آج کے مریدین میں وہ شوق ہے۔ اس میں علامہ صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ کیونکہ آج کل کے جو پیشوا ہیں انہوں نے جو ایک اس کو جو روحانیت ہے، جو تصوف ہے، اس کو جو ایک پروفیشن بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو پیری مریدی کا جو کام شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو مریدین ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کا شب شبہ مال دولت اور چمک دمک دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر ٹھیک ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، ہم اس کے ساتھ لگ جائیں گے تو ہمارے پاس بھی مال و دولت آ جائے گی۔ تو اس کا معنی یہ نکلتے ہیں کہ جو آج کل کے جو سو کالڈ جو پیر اور پیشوا بنے ہوئے ہیں وہ بھی خواہشات اور غرض و غایت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو ان کے مریدین ہیں وہ بھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہی جو اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ نہ آج کل کے پیشواؤں میں وہ ذوق ہے اور نہ ہی آج کے مریدین میں وہ شوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، نور والے۔